کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی تھی۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اس میں دو چیزیں تھیں جن کا ذکر آپ سے کرنا رہتا تھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے 3 حکم بیان فرمائے تھے۔ پہلا حکم وضو کرنے کا، دوسرا حکم غسل کے کرنے کا، اور تیسرا حکم تیمم کرنے کا حکم بیان فرمایا تھا۔ وضو کرنے کے اندر 2 چیزیں ہیں جس کے اندر فروعی اعتبار سے روافظ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے۔ پہلا مسئلہ وضو کی ترتیب کا ہے کہ ہمارے ہاں وضو کی ترتیب فرائض میں یہ ہے کہ سب سے پہلے چہرہ دھویا جاتا ہے، پھر دونوں بازو دھوئے جاتے ہیں، پھر مسح کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ جبکہ روافظ کے ہاں سب سے پہلے وضو کے اندر پاؤں دھوئے جاتے ہیں، چہرہ نہیں دھویا جاتا۔ ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے ہماری دلیل جو ہے قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر ان 4 ارکان کے دھونے کا جو ذکر جس ترتیب کے ساتھ کیا گیا، ہمارے ہاں وضو کی ترتیب بھی وہی ہے۔ یہاں سب سے پہلے فرمایا گیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم دھوو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے دونوں بازوؤں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تیسرا حکم بیان فرمایا اور مسح کرو تم اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھوو تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ تو جو ترتیب قرآن کریم کے اندر وضو کے ارکان کی ذکر کی گئی ہے، یہی ترتیب ہمارے ہاں عملی اعتبار سے بھی وضو کے اندر شامل ہے کہ سب سے پہلے چہرہ دھویا جائے گا، پھر دونوں بازو دھوئے جائیں گے، پھر سر کا مسح کیا جائے گا، اور پھر چوتھے نمبر پر پاؤں دھوئے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسری چیز جو مسئلے میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وضو کے اندر دونوں پاؤں کا دھونا شامل ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، جبکہ روافظ کے ہاں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا نہیں ہے بلکہ اس کا مسح کرنا ہے۔ ان کے ہاں وضو کے اندر مسح کرنا ہے۔ اسی وجہ سے وہ وضو کے اندر جو ہے مسح یوں کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں سے ہاتھ کو کھینچتے ہیں اور پنڈلیوں تک لے آتے ہیں، پنڈلیوں تک لے آتے ہیں ہاتھ کو، اور یوں ان کے نزدیک جو ہے یہ وضو میں مسح ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن مجید کے الفاظ کے اندر الی الکعبین آیا ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ اب اگر آدمی مسح کر رہا ہے تو اس کے اندر تو ٹخنے شامل ہی نہیں ہو رہے، ٹخنے تو سائڈ پر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب آدمی جب ہاتھ کھینچتا ہے تو وہ تو ٹخنوں سے گزر کر پنڈلی کی طرف جاتا ہے ہاتھ، تو گویا کہ ان کے نزدیک یہ مسح ارجلکم الی الکعبین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے تھا، ارجلکم الی الساقین، کہ اپنے دونوں پاؤں کو تم جو ہے پنڈلیوں کی طرف مسح کرو، اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ اب اس حوالے سے ہمارے دلائل کیا ہیں کہ جس کے اندر روایات میں ہمارے دلائل وہ احادیث کریمہ ہیں کہ جن کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پاؤں کے دھونے کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی دلیل حضرت عبداللہ بن عاصم بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا گیا، راوی کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے خود کر کے دکھایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے ناک اور کان میں منہ کے اندر کلی کیا کرتے تھے، ناک کے اندر پانی ڈالا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھوتے، 2 مرتبہ جو ہے اپنے بازوؤں کو دھوتے، پھر سر کا مسح 1 مرتبہ فرماتے کہ دونوں ہاتھوں کو سر پر گدی کی جانب لے جاتے سامنے سے، اور پھر گدی سے واپس ماتھے کی طرف لے کر آتے، ناسیہ کی طرف۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم غسل رجلیہ، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھوتے تھے، پھر اپنے دونوں، کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا تو اس کے اندر یوں اضافہ فرمایا ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، کہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوتے تھے، ٹخنوں کا ذکر فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا ہاکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عاصم جس طرح وضو فرما رہے تھے، آپ نے آخر میں فرمایا ہاکذا کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وضو اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ دو دلیلیں ہو گئیں۔ پہلی دلیل امام مالک رحمہ اللہ کی ذکر فرمائی ہے کتاب سے، اور دوسری دلیل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو بخاری شریف سے نقل فرمایا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک مرتبہ جو ہے عصر کی نماز میں سفر کے اندر ہم سے تاخیر ہوئی، تو صحابہ جلدی جلدی وضو فرمانے لگے اور تاکہ عصر کی نماز کو ادا کر لیا جائے۔ تو ایسی حالت میں جو ہے کچھ صحابہ کے جو پاؤں کے ٹخنے تھے وہ سوکھے رہ گئے، خشک رہ گئے، ان پر پانی نہ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے تشریف لائے، آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، کہ ایسی ٹخنوں ایسے پاؤں والوں ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے آگ میں سے، یعنی وضو کی وجہ سے جن پر ٹخنوں پر پانی نہیں گیا، ایڑیوں پر پانی نہیں گیا، گویا کہ ان کے لیے آگ ہوگی کہ جہنم کی۔ اسبغ الوضوء، تم وضو کو مکمل کیا کرو، تم وضو کو یعنی اس کے اندر مکمل احتیاط سے وضو کیا کرو کہ کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ تو یہ ویل للاعقاب من النار، کہ ان کے لیے آگ سے جہنم ہلاکت ہے، ایڑیوں کے لیے آگ سے، اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ اگر پاؤں کا دھونا فرض نہ ہوتا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر سختی کے ساتھ وعید کے ساتھ بات نہ فرماتے۔ اسی طرح حضرت چوتھی دلیل حضرت ابو حبہ رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے دیکھا، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اچھی طرح دھویا، پھر 3 مرتبہ آپ نے کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ آپ نے چہرے کو دھویا، پھر پہلے جو میں نے پہلے حدیث ذکر فرمائی اس میں 2 مرتبہ کا ذکر ہے، ساتھیوں کے ذہن میں شاید آئی ہوئی بات۔ یہ حدیث جو میں نقل کر رہا ہوں اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونے کا ذکر فرما رہے ہیں، جو کہ مسنون ہے ہمارے ہاں وضو میں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، پھر دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا۔ تو جب اس میں آتا ہے کہ میں نے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ناک کے اندر بھی پانی 3 مرتبہ ڈالا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 مرتبہ بھی پانی کفایت کر جائے گا، 2 مرتبہ بھی اگر دھو لو تو پانی ناک کے نرم حصے تک پہنچ جائے گا۔ تو جب میں نے اس کے بعد چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اس کے بعد میں نے سر کا مسح بھی 2 مرتبہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، سر کا مسح 1 مرتبہ کفایت کر جائے گا، 1 مرتبہ سر کا مسح کر لینا کافی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت علی کہ میں نے پھر دونوں ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو کھڑے ہو کر دھویا، اپنے دونوں پاؤں جو ہیں وہ میں نے ٹخنوں سمیت دھوئے، اور پھر اس کے بعد میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو حبہ کہتے ہیں کہ وضو کے برتن میں جو بچا ہوا پانی تھا اس کو کھڑے ہو کر پیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرمایا کرتے تھے، تو جس طرح میں نے وضو فرمایا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو فرمایا کرتے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضرت علی کا جو طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے اندر جو ہے وہ مسنون اور فرض جو ہے وہ دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا ہے، نہ کہ دونوں پاؤں پر مسح کرنا ہے۔ اب اسی طرح روافظ کی احادیث کتابوں سے بھی 2 حوالے میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب جو ہے وہ الاستبصار ہے، یہ امام طوسی جو شیعوں کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے احادیث مبارکہ، وہ احادیث مبارکہ جو امام اہل سنت کی احادیث کی تائید کرتی ہیں، اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع فرمایا۔ الاستبصار کے اندر انہوں نے جو ہے اس چیز کا ذکر فرمایا، حدیث مبارکہ لائے کہ اور یہ عمل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ چوتھی دلیل جو میں نے ذکر فرمائی وہ بھی حضرت علی کی تھی ہماری کتابوں سے، اور یہ دلیل جو ہے یہ روافظ کی شیعوں کی کتاب سے نقل کرنا چاہ رہا ہوں، الاستبصار سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر آگے وہی حدیث مبارکہ ہے جو میں نے ذکر کی کہ میں نے جو ہے ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بھئی 2 مرتبہ پانی کیا کر جائے گا،
کفایت کر جائے گا، اور اسی طرح سر کا مسح 2 مرتبہ کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، سر کا مسح 1 مرتبہ کفایت کر جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہی ذکر فرمایا کہ حضرت علی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا ہے۔ تو یہ الاستبصار روافظ کی کتاب سے یہ حدیث مبارکہ بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ جو موقف اور حکم اہل سنت کے نزدیک پاؤں کے دھونے کا ہے، یہ روافظ کی روایت بھی اسی بات کی تصدیق اور تائید کر رہی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی الاستبصار کے اندر بھی موجود ہے، امام قمی نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بھول سے چہرہ دھونے کی بجائے اس نے پہلے بازوؤں کو دھو لیا، تو اب وہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں دوبارہ چہرے کو دھوئے اور پھر اس کے بعد دونوں بازوؤں کو دھوئے۔ اسی طرح آگے جا کر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بھول کر جو ہے سر پر مسح کرنے سے پہلے اپنے پاؤں کو دھو لیا، تو اس کو چاہیے کہ پہلے سر پر مسح کرے اور پھر اس کے بعد اپنے پاؤں کو دوبارہ دھوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ شیعوں کی کتاب میں موجود یہ روایت بھی ہمارے مذہب کی اور ہمارے مسلک کی تائید کرتی ہے کہ اس روایت کے اندر بھی یہی ذکر کیا گیا کہ اگر وہ سر پر مسح کرنے کو بھولا ہے، پہلے پاؤں دھوئے ہیں، تو پاؤں کا دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں جو وضو کے اندر پاؤں کا دھونا ضروری ہے، یہی ہمارا شریعت کا موقف ہے اور یہی شریعت کا مذہب ہے۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں یا نہیں آ گئی؟ جبکہ اس کے علاوہ روافض نے پاؤں پر مسح کرنے کی جو دلائل ذکر فرمائے ہیں، وہ دلائل جو ہیں ہمارے ہاں اصول جرح اور تعدیل کی روح سے وہ غیر معتبر ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر جو اکثر راوی نقل کرنے والے ہیں، الاستبصار میں کتاب کے اندر مسح علی الرجلین، پاؤں پر مسح کرنے کا جو حکم ہے، اس کی جو دلائل ذکر فرمائے ہیں اس کی 2 روایتیں ہیں، اور ان دونوں روایتوں کے جو راوی ہیں وہ مجہول ہیں، ان کا نسب بھی معلوم نہیں اور حسب بھی معلوم نہیں کہ وہ کرتے کیا تھے، امانتاً دیانتاً وہ کس اعتبار سے تھے۔ اسی طرح دوسری کتابوں کے اندر بھی جو ان کے ذکر کیے گئے تقریباً 11 روایات آئی ہیں مسح علی الرجلین کی، ان روایتوں میں سے 2 راوی ایسے ہیں جن کو صحیح کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی معلوم نہیں کہ وہ جو 2 راوی جن کے نام آئے ہیں، جن پر حسن کا حکم لگایا گیا ہے کہ یہ اچھے راوی ہیں، لیکن وہ بھی یہاں پر ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ ان روایات میں وہی راوی مراد ہیں، نہ کہ کوئی اور راوی مراد ہے۔ اس بات کو بھی روافض جو ہے آج تک ثابت نہیں کر سکے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو موقف ہے، جو دلائل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، یہ احادیث مبارکہ درست بھی ہیں، صحیح کے درجے میں ہیں، اور اسی طرح جو ہے امام نسائی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر ان دلائل کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیعہ روافض شیعہ